نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور اپنے احباب کے ساتھ شیئر کریں. ہم بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف سے لندن میں ہونے والی ملاقاتوں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف سے نیب کی تحویل میں پارٹی کے رہنماؤں سے ہونے والی ملاقات. جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے لندن میں جلا وطنی کے جو ایام گزار رہے ہیں وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں. انہوں نے ایک بڑا اسٹرانگ اور بڑا ہارڈ لائن اختیار کر لی. انہوں نے گجرانوالہ اور اس کے بعد کوئٹہ کے جلسوں میں اپنا بیانیہ پیش کر دیا قوم کے سامنے. دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں، وہ اداروں کے ساتھ مل کر چلنے کے حامی ہیں، سے خواجہ آصف، رانا تنویر اور دیگر رہنماؤں کی ایک ملاقات ہوئی ہے. یہ ملاقات بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا کوئی واقعہ ہو گیا ہے، لیکن یہ ایک معمول کی ملاقات ہے. لیکن یہ ہوئی میاں شہباز شریف کی خواہش پر. عطا تارڑ صاحب نے خواجہ آصف اور ان کو دیگر رہنماؤں کو اطلاع دی کہ وہ میاں شہباز شریف ان سے ملنا چاہتے ہیں. یہ بھی بہرحال نیب والوں کی کمال مہربانی تھی کہ انہوں نے مسلم لیگی رہنماؤں کی میاں شہباز شریف سے ملاقات کرا دی. لیکن کہا جاتا ہے کہ وہاں پر ڈائریکٹر جنرل نیب بھی موجود تھے جو ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کو سن بھی رہے تھے اور غالباً کوئی پتہ نہیں وہ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ ملاقات اگرچہ میاں شہباز شریف کی خواہش پر ہوئی ہے تو اس میں نیب نے تو مہربانی کی نا ان پر، اور حکومت کی جانب سے بھی شاید کسی اور ادارے کی جانب سے بھی مہربانی کی ہوگی کہ ان کو ملنے دیں. یہ وہ لوگ ہیں جو میاں شہباز شریف کے بڑے قریب ہیں، کوئی مشاورت کرنا چاہتے ہیں، جو میاں نواز شریف نے جو سخت موقف اختیار کر رکھا ہے اس پر یہ کوئی بات چیت کرنا چاہتے ہیں. بار یہ ملاقات ہوئی تو لیگ کوڈ بھی پارٹی کے لوگوں نے کی اس کو، لیکن جب میاں نواز شریف کو اس ملاقات کا علم ہوا وہ بڑے سخت ناراض ہوئے. تاہم خواجہ آصف نے اس کو اپنے میسج کے ذریعے کلیئر کیا میاں نواز شریف کو کہ ہمیں کیوں ملنے گئے. ایک طرف میاں نواز شریف کا سخت موقف، دوسری طرف میاں شہباز شریف سے ملاقاتیں. یہ چیزیں ایسی ہیں جو سیاسی حلقوں میں زیر بحث ہیں. اب تازہ ترین ایک اطلاع آئی ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ناصر جنجوعہ لندن گئے ہیں اور ان کی میاں نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے. اگرچہ اس ملاقات کے بارے میں کوئی مصدقہ بات سامنے نہیں آئی، کسی نے تردید کی اور نہ ہی کسی نے تصدیق کی، لیکن عام تاثر یہ ہے کہ ناصر جنجوعہ جو کہ میاں نواز شریف کی کابینہ میں بھی شامل تھے، ان کو مشیر کی حیثیت سے شامل تھے، قومی سلامتی کے امور پر بھی وہ شامل تھے. ان کا میاں نواز شریف کے ساتھ بڑا قریبی تعلق رہا ہے اور وہ میاں نواز شریف کے بارے میں نرم گوشہ بھی رکھتے ہیں. ممکن ہے وہ کوئی پیغام لے کر میاں نواز شریف کے پاس گئے ہوں گے. اگر گئے ہیں تو کیا اس پیغام پر میاں نواز شریف نے آمنا صدقنا کہہ دیا، قبول کر لیا، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لالی پاپ کو مجھے دینے کے لیے وہاں آدمی کو بھیجا گیا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ میاں نواز شریف آپ کوئی اس طرح کا کمپرومائز کر لیں جس سے انہیں کو فوری طور پر کوئی سیاسی بینیفٹ نہ ملے. تو ایک طرف میاں نواز شریف اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں، دوسری طرف
شہباز شریف کے ذریعے رابطے ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں، تیسری طرف عمران خان نے بھی ایک اپنی سیاسی پوزیشن دے رکھی ہے۔ اب عمران خان اب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہی نہیں، یہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے کوئی سابق کپتان ہی نہیں، نہ یہ کچھ سیاسی کیلنڈریں ہیں کہ جو جی آئے وہ بات کہہ دیں۔ وہ اس وقت ملک کے وزیر اعظم ہے، پاکستان کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، پوری دنیا کے ساتھ رہنماؤں کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کل ہی لاہور میں ایک جلسے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اپوزیشن کو کہا کہ یہ 11 جیب کترے ہیں۔ جیب کترے سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کی جیبیں کاٹتے ہیں۔ جی عمران خان صاحب، یہ تو آپ پہ بھی الزام ہے، آپ کی ساری سیاست، آپ کی سیاسی جدوجہد لوگوں کی جیبوں کے ذریعے ہوئی نا۔ آپ نے چندوں کے ذریعے سارا اپنی عمارتیں تعمیر کی، سیاست کا محل جسے آپ کہہ سکتے ہیں شوکت خانم ہسپتال بنایا، پھر آپ نے ابھی تک چندے لینے سے تو آپ ابھی باز نہیں آئے، لے رہے ہیں، لیکن اس طرح کی زبان، اس طرح کی لینگویج اختیار کرنا، اس طرح کی گفتگو کرنا یہ آپ کے منصب کے منافی نہیں ہے۔ بارہا کہا ہے وزیر اعظم عمران خان، آپ وزیر اعظم بن جائیں، آپ وزیر اعظم بن کر سوچیں اور وزیر اعظم بن کر لوگوں کے ساتھ گفتگو کریں۔ اب آپ سیاسی جلسوں میں اپنے بارے میں جب آپ کو لوگ دیکھیں، اب آپ بات کرتے ہیں کہ جب آپ لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں پھر پارلیمنٹ میں آپ کے خلاف وہ بات کرتے ہیں جس کو چھاپنے کے لیے کوئی اخبار تیار نہیں ہوتا، کوئی ٹی وی چینل نشر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، قومی اسمبلی ہو یا سینٹ ہو، اسپیکر چیئرمین سینٹ پھر اس کو حذف کر دیتے ہیں کاروائی سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی الفاظ کو اچھے نہیں ہوتے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ لوگوں کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال کریں، پھر توقع رکھیں کہ وہ آپ کے بارے میں اچھے انداز میں گفتگو کریں، سیاسی معاملات پہ، سیاسی ایشوز پہ ایک دوسرے کے خلاف بات کریں، لیکن ذاتیات سے ہٹ جائیں۔ میرا آپ کا یہی مشورہ ہے، آپ اس ملک کے پرائم منسٹر ہیں، یہ جو نواز شریف کو پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں، میاں شہباز شریف کے ساتھ خفیہ ملاقاتوں کی باتیں نکل رہی ہیں، آپ کھل کر خود کیوں نہیں بات کرتے؟ آپ کو کیا شرم کی بات ہے آپ میاں نواز شریف کو ایک ٹیلی فون کال کریں؟ وہ آپ کی نظر میں مجرم ہے نا، لیکن آپ سے بڑا لیڈر ہے، آپ سے بڑا سیاستدان ہے۔ وہ جس طرح ان کو مجرم بنایا گیا ہے ساری دنیا کو معلوم ہے، ایک چلتی پھرتی حکومت کو کس طرح یہاں سے چلتا کیا گیا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ خود ڈائلاگ کریں، سیاسی ڈائلاگ کریں اور سیاسی طریقے سے ملک کو چلائیں، ورنہ آپ دیکھیں گے اس ملک میں جمہوریت کے لیے بھی خطرات بڑھ رہے ہیں، آپ کے لیے بھی بڑھ رہے ہیں، اور ان تمام لوگوں کے لیے بڑھ رہے ہیں جو سیاسی کھیل کو خراب کر رہے ہیں۔ شکریہ۔